چند دن پہلے حیدرآباد میں ایک شادی ہوئی اور وہاں 16 کروڑ روپیہ اس بیٹی کے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا، 16 کروڑ روپے۔ اور اسی شخص نے یہ سلوک کیا اپنی مسجد کے امام کے ساتھ۔ ان سیٹھ صاحب کی ایک فیکٹری تھی، اس فیکٹری کے اندر ان سیٹھ صاحب نے ایک مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کے امام صاحب کی بیوی بیمار ہوئی، وہ بیچارے اپنی بیوی کے دیکھ بھال کے لیے اپنے گھر گئے چھٹی لے کر۔ چھٹی ملی تھی 1 ہفتے کی، آنے میں 4-5 دن دیر ہو گئی، تو وہ ان سیٹھ صاحب نے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر 16 کروڑ روپے خرچ کیے تھے، ان سیٹھ صاحب نے اپنی مسجد کے امام کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیے۔ یہ قوم ترقی کرے گی؟ اس قوم کی لنچنگ نہیں ہوگی؟ اس قوم کے نوجوانوں کو جیلوں میں نہیں ٹھوسا جائے گا؟ اس قوم پر اقوام عالم تر نوالے کی طرح ٹوٹنی پڑیں گی؟ مال کا خرچ صحیح کیا ہو تو قوم کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ مال کا خرچ اگر غلط ہو تو 100% لوگ حج کریں، 100% لوگ 50 عمرے کر لیں، اس قوم کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادگی کے ساتھ یہ تقریبات منعقد کرائیں۔ بہت مبارکباد اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں، جنہوں نے اس دور میں پھر اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے اپنی بچیوں کے نکاح کے موقع پر بہت سادگی کے ساتھ مسجد میں ہی نکاح کرنے کی سنت کو زندہ کرنے کا عزم کیا۔ دل و جان سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رواج کو پھر سے امت میں زندہ کرے، اس رشتہ نکاح کو قبول فرمائے، اس میں برکتیں ڈالے، اور اس کے ذریعے سے آئندہ اور خیر و برکت وجود میں آئے۔ ایک اس شریعت و سنت کی محافظ نسل آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس موقع پر نکاح کے رشتے میں جڑنے والے میاں بیوی دونوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔